اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 13 فروری 2024۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بے نظیر و بے مثال خدمت قرآن۔ بشرا نذیر آفتاب، سسکا ٹاؤن، کینیڈا۔ میں تمام علماء کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے مقابلہ میں قرآن کریم کے کسی مقام کی تفسیر لکھیں اور جتنے لوگوں سے اور جتنی تفسیروں سے چاہیں مدد لے لیں، مگر خدا کے فضل سے پھر بھی مجھے فتح حاصل ہوگی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الانعام آیت 156۔ اور یہ بہت مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ النساء آیت 84۔ پس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ پختہ ارادے، آہنی عزم، نہ رکنے والا قلم، فی البدی، پر ولولہ و پر جوش مقرر، عاشق قرآن، ہمتاً خدمت دین پر کمر بستہ یہ عظیم ہستی، پیشگوئی مسلم موعود کا حقیقی مصداق کوئی اور نہیں، میرے اور آپ سب کے محسن مسلم موعود، پسر موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اوائل عمری میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کلام الہی کی محبت اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم سے عشق اور والہانہ عقیدت و محبت، دین اسلام سے دلی رغبت ورثہ میں ملی تھی۔ خدمت قرآن اور کلام رحمان کی نورانی کرنیں ہر سو بکھیرنے کی تڑپ میں مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے عظیم والد کے اس شعر کے حقیقی مصداق ہیں۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے۔ در سمین۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دینی انسیت اور کلام پاک سے گہری وابستگی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی محسوس کر لی تھی۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب سرساوی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے بارہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لڑکا جس کا پیشگوئی میں ذکر ہے وہ میاں محمود ہی ہیں۔ اور ہم نے آپ علیہ السلام سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میاں محمود میں اس قدر دینی جوش پایا جاتا ہے کہ میں بعض اوقات ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں۔ الحکم 28 دسمبر۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، نمبر جون جولائی 2008، صفحہ 38۔ مسیح پاک علیہ السلام کی دعائیں عرش کے خدا نے قبول فرمائیں۔ 26 مئی 1908 کو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا تو غم کا ایک پہاڑ آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑا۔ شدت غم سے بے قرار، دوسری طرف لوگوں کی طرح طرح کے اعتراضات، فکر تھی تو اس بات کی کہ مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو کس طرح کامیاب بنایا جائے۔
آپ رضی اللہ عنہ نے زمانے کے امام اور مسیح موعود علیہ السلام کے جسد اطہر کے سرہانے کھڑے ہو کر اپنے رب سے یہ عہد کیا کہ اے خدا، میں تجھ کو حاضر و ناظر جان کر تجھ سے سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت احمدیت سے پھر جائے تب بھی وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ تو نے نازل فرمایا ہے، میں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤں گا۔ سوانح فضل عمر، جلد اول۔ خدمت قرآن کریم کا جذبہ۔ فرقان حمید کی عظمت و شان اور کلام اللہ کا ترجمہ و تفسیر اور مطالب قرآن کو عام کرنے کا جوش و ولولہ آپ نے بدرجہ آتم پایا تھا، جس پر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل گواہ ہے، اور آپ کے دوست، احباب، آپ کے بیوی بچے اور آپ کی نوک قلم سے سجے خدمت دین اور کلام اللہ کی خدمت میں ہزاروں اوراق اور درجنوں کتب شاہد ہیں۔ آپ نے 1910 عیسوی سے قرآن کریم کے درس دینے شروع کر دیے، جن میں قرآن کریم کے معارف و نکات بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، اور یہ سلسلہ آپ رضی اللہ عنہ کے خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے قرآن کریم کے درس ہر مجلس میں شروع ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی درس کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے سامنے لوگ نئے نئے اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے دوستوں کے لیے بھی مساجد اور محلوں میں درس کا انتظام ہونا چاہیے۔ علیحدہ طور پر پڑھنے میں یہ نقص ہے کہ بعض لوگوں میں استقلال نہیں ہوتا اور وہ باقاعدہ نہیں پڑھ سکتے۔ درس سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی معلومات اور اعتراضات سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم سیکھنے کا یہ بہت آسان ذریعہ ہے۔ تعجب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس قدر تاکید کے باوجود ابھی تک ایک طبقہ ایسا ہے جو اس طرف متوجہ نہیں، حالانکہ دروازہ کھلا ہے، معشوق سامنے بیٹھا ہے، مگر قدم اٹھا کر آگے نہیں جاتے۔ اخبار الفضل قادیان۔ آپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قرآن کریم پڑھایا اور قرآن کریم کا ترجمہ سکھایا۔ اپنے فرزند ارجمند حضرت حافظ مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ کو قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ عورتوں کی دینی اور تربیتی امور کی طرف بھی آپ کا خاص دھیان تھا۔ آپ نے عورتوں میں درس قرآن کا اہتمام فرمایا۔ عورتوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے لجنہ امائلہ جیسی تنظیم 25 دسمبر 1922 عیسوی میں قائم فرمائی۔ آج دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ کینیڈا بھر میں بھی لجنہ امائلہ کے تحت درجنوں نیشنل، ریجنل اور لوکل سطح پر قرآن کریم فرقان حمید کی کلاسز ہو رہی ہیں، جن سے ہزاروں کی تعداد میں ممبرات لجنہ اور ناصرات الاحمدیہ آپ رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر سے اپنے قلب و ذہن کو جلا بخش رہی ہیں، اور آپ کے بیان فرمودہ قرآنی معارف اور تفسیر دل پذیر سے اپنی روحانی پیاس بجھا رہی ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 1928 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر فضائل قرآن مجید کے عنوان پر قرآن کریم کے انوار و محاسن کے مختلف پہلو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ پائے کی علمی و معلوماتی تقاریر کا سلسلہ شروع کیا، جو 6 تقاریر پر مشتمل تھا۔ تفسیر کبیر، تفسیر صغیر، دیباچہ تفسیر القرآن، انوار العلوم کے نام سے طبع ہونے والی 26 ضخیم جلدیں اور 39 جلدوں پر مشتمل خطبات و خطابات آپ کی خدمات، قرآن کی منہ بولتی تصویر اور تاریخ احمدیت کا ایک روشن باب ہے۔ اسی طرح 2000 خطبات جمعہ و عیدین اور جلسہ سالانہ پر آپ کی قرآن کریم کی محبت میں تقاریر، کلام اللہ کا مرتبہ آپ پر ظاہر ہوگا کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
دن رات خدمت و اشاعت قرآن کا جذبہ اس روحانی و نورانی وجود پر سوار تھا۔ آپ کی دلی تمنا اور آرزو تھی کہ قرآن کریم کی اعلیٰ و عرفہ اور پاکیزہ و مطہر زندگی بخش تعلیم کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں، جس کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیا۔ تفسیر صغیر۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ تفسیر صغیر ہے۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے دوران آپ علیل تھے، مگر آپ نے اپنی خرابی صحت کے باوجود اسے مکمل کیا۔ تفسیر صغیر کے کام کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ، جنہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے دینی کاموں میں مدد کرنے کی خاص سعادت نصیب ہوئی، تحریر فرماتی ہیں۔ تفسیر صغیر تو لکھی ہی آپ نے بیماری کے پہلے حملے کے بعد، یعنی 1956 عیسوی میں طبیعت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ گو یورپ سے واپسی کے بعد صحت ایک حد تک بحال ہو چکی تھی، مگر پھر بھی کمزوری باقی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے آرام کریں، فکر نہ کریں، زیادہ محنت نہ کریں، لیکن آپ کو ایک دھن تھی کہ قرآن کریم کے ترجمہ کا کام ختم ہو جائے۔ بعض دن صبح سے شام ہو جاتی اور لکھواتے رہتے، کبھی مجھ سے املا کرواتے، مجھے گھر کا کام ہوتا تو مولوی یعقوب صاحب مرحوم کو ترجمہ لکھواتے رہے۔ آخری صورتیں لکھوا رہے تھے، غالباً 29واں سپارہ تھا یا آخری شروع ہو چکا تھا۔ ہم لوگ نخلا میں تھے، وہیں تفسیر صغیر مکمل ہوئی تھی۔ مزید فرمایا کہ آخری صورتیں لکھوا رہے تھے کہ مجھے تیز بخار ہو گیا، میرا دل چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں ہی یہ مقدس کام ختم ہو۔ میں بخار سے مجبور تھی، ان سے کہا کہ میں نے دوا کھا لی ہے، آج یا کل بخار اتر جائے گا، 2 دن آپ بھی آرام کر لیں، آخری حصہ مجھ سے ہی لکھوائیں تا میں بھی ثواب حاصل کر سکوں۔ نہیں مانے کہ میری زندگی کا کیا اعتبار تمہارے بخار اترنے کے انتظار میں، اگر مجھے موت آ جائے تو۔ سارا دن ترجمہ اور نوٹس لکھواتے رہے اور شام کے قریب تفسیر صغیر کا کام ختم ہو گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی وقت مقرر نہ تھا، جب بھی وقت ملا تلاوت کر لی۔ یہ نہیں کہ دن میں صرف ایک بار یا 2 بار، عموماً یہ ہوتا تھا کہ صبح اٹھ کر ناشتہ سے فارغ ہو کر ملاقاتوں کی اطلاع ہوئی، آپ انتظار میں ٹہل رہے ہیں، قرآن مجید ہاتھ میں ہے، لوگ ملنے آ گئے، قرآن مجید رکھ دیا، مل کر چلے گئے، پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 4 دن میں عموماً میں نے ختم کرتے دیکھا ہے۔ ہاں، جب کام زیادہ ہوتا تھا تو زیادہ دن میں بھی، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ صبح سے قرآن مجید ہاتھ میں ہے، ٹہل رہے ہیں اور ایک ورق بھی نہیں الٹا، دوسرے دن دیکھا تو پھر وہی صفحہ، میں نے کہنا کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے لیکن آپ پڑھ نہیں رہے، تو فرماتے کہ ایک آیت پر اٹک گیا ہوں، جب تک اس کے مطالب حل نہیں ہوتے آگے کس طرح چلوں۔ ایک دفعہ یوں ہی خدا جانے مجھے کیا خیال آیا، میں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی موٹر بھی چلانی سیکھی؟ کہنے لگے ہاں، ایک دفعہ کوشش کی تھی، مگر اس خیال سے ارادہ ترک کر دیا کہ ٹکر نہ مار دوں۔ ہاتھ پہیہ پر تھے اور دماغ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر میں الجھا ہوا تھا، موٹر کیسے چلاتا؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی مقدس زندگی کی چند جھلکیاں۔ مٹ جاؤں میں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی، میری فنا سے حاصل گردین کو بقا ہو۔ کلام محمود۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پھر تفسیر صغیر ہے، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ہوئی قرآن کریم کی تفسیر ہے، جو علوم کا سرچشمہ اور تمام انوار کا سورج ہے۔ مجھ پر یہ اثر ہے کہ بہت سے نوجوان اس تفسیر کی یا اس ترجمہ کی، جس کے ساتھ تفسیری نوٹ ہیں، اہمیت نہیں سمجھتے۔ جماعت کو خاص طور پر اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم قرآن کریم کے علوم صحیح طور پر سیکھنا چاہتے ہیں
اور یہ چاہتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے بچے اور نوجوان اس سے محبت کرنے لگیں اور ان کے دل کا شدید تعلق قرآن کریم کے نور سے ہو جائے، تو ہر نوجوان بچے کے باپ یا گارڈین کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں تفسیر صغیر کو دیکھے، اور اگر نہ دیکھے تو اس کا انتظام کرے۔ دوسرے روز کا خطاب برموکا جلسہ سالانہ ربوہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی آپ کی خدمت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سکوت تمام کا تمام قرآن کریم ہی سے پھوٹتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فکر و نظر کا منبع قرآن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ گفتگو فرماتے تھے تو قرآن کریم کی تفسیر ہوتی تھی، تقریر فرماتے تھے تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، تحریر فرماتے تھے تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی۔ اور اس پہلو سے آپ جتنی بھی حضور رضی اللہ عنہ کی کتب کا مطالعہ کریں گے، ایک بھی کتاب ایسی نظر نہیں آئے گی جس کا مضمون قرآن کریم سے نہ پھوٹتا ہو۔ گھنٹوں حضور کا تقریر کرنا، وہ سوز و گداز جس سے آپ رضی اللہ عنہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، وہ عشق قرآن جو آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس طرح چھا جاتا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چہرہ غائب ہو گیا ہے اور قرآن کا عشق باقی رہ گیا ہے۔ خطابات طاہر۔ خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1911 عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر ایک انجمن کا قیام فرمایا، اور اس انجمن کا نام انصار اللہ رکھا، جس کے مقاصد میں قرآن کریم کی اشاعت کی طرف خصوصی توجہ دینا بھی شامل تھا۔ مئی 1911 کی تشییع الاذہان میں آپ کا ایک بصیرت افروز مضمون من انصاری اللہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ یہ مضمون بھی آپ کی قرآن کریم سے والہانہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس تحریر میں سے چند اقتباسات افادہ عام کے لیے یہاں پیش ہیں۔ دوسری تحریک جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے کہ ایک انجمن قائم کی جائے جس کے ممبران خصوصیت سے قرآن و حدیث اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کی تبلیغ کی طرف توجہ رکھیں۔ من انصاری اللہ، انوار العلوم جلد 1۔ نیز فرمایا، یہ مت سمجھو کہ ہم اس کام کے لائق نہیں، اگر ہمت و استقلال ہو اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو تو پھر وہ خود ہی قرآن و حدیث کا علم سکھلا دیتا ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات میں کئی ہزار عربی الفاظ کا مادہ سکھلا دیا گیا تھا۔ پس خدا کے خزانے وسیع ہیں، کمر ہمت کو چست کرو اور دنیا کو کھول کر سنا دو کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، مگر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ اسلام کا سورج گہن کے نیچے ہے، خدا کے حضور میں تڑپو، آوازاری کرو تا وہ گہن دور ہو اور دنیا خدا تعالیٰ کا چہرہ دیکھے، اور قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس پر ظاہر ہو۔ من انصاری اللہ، انوار العلوم جلد 1۔ خدمت قرآن کی لگن اور افراد جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے 1913 میں آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک اخبار نکالنے کی تجویز پیش کی، جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے منظور فرمائی۔ اس طرح 1913 عیسوی ہی میں اخبار الفضل کا اجراء عمل میں آیا۔ اس اخبار کے پہلے مدیر بھی آپ خود تھے۔ اس اخبار کی اغراض و اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مذہب اسلام کی خوبیوں کو مخالفین کے سامنے پیش کرنا، قرآن شریف کے کمالات سے آگاہ کرنا۔ اخبار فضل۔ تفسیر کبیر۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت قرآن کا ایک ایسا عظیم الشان علمی شاہکار ہے جس کے
اپنے تو اپنے، غیر بھی مترف ہیں۔ آج تک کوئی اس پائے کی تفسیر نہ بلاد عربیہ نہ ہی بلاد عجمیہ سے پیش کر سکا ہے۔ یہ ایک منفرد اور غیر معمولی تفسیر قرآن ہے۔ 10 جلدوں، نئے ایڈیشن میں 15 جلدیں ہیں پر مشتمل قرآن کریم کی 59 صورتوں کی تفسیر اس میں شامل ہے، جن کے صفحات کی تعداد 5907 ہے۔ اشاعت قرآن اور خدمت اسلام کے اس غیر معمولی کام کے لیے جس قدر محنت حضور رضی اللہ عنہ نے کی، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری طبیعت کچھ دنوں سے زیادہ علیل رہتی ہے، اور چونکہ قرآن شریف کے ترجمہ اور تفسیر کا کام بہت بڑا بوجھ ان دنوں ہے، اور جلسہ تک دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ آج کل اکثر ایام میں رات 3، 4 بلکہ 5 بجے تک بھی کام کرتا رہتا ہوں۔ روزنامہ الفضل قادیان۔ ایمان مجھ کو دے دے، عرفان مجھ کو دے دے، قربان جاؤں تیرے، قرآن مجھ کو دے دے۔ کلام محمود ما فرہنگ۔ رب رحمان و منان نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور آپ کو یہ بے نظیر و بے مثل تفسیر قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس تفسیر کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، یہ تفسیر ایک بہترین تحفہ ہے جو دوست کو دے سکتا ہے، ایک بہترین تحفہ ہے جو خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو دے سکتی ہے، باپ بیٹے کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے۔ یہ بہترین جہیز ہے جو لڑکیوں کو دیا جا سکتا ہے۔ الفضل 16 جنوری 1944۔ آپ کی یہ پرمعارف اور علمی و روحانی نکات قرآنی 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر جب منظر عام پر آئی تو اپنوں کے علاوہ غیر بھی اس پرشوکت تفسیر کے نکات اور آپ کے قرآنی فہم و ادراک کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ جن کے بارے میں پیشگوئی مسلم موعود میں یہ کہا گیا تھا کہ کلام اللہ کا مرتبہ آپ پر ظاہر ہوگا، پیشگوئی کی حقیقی مصداق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 16 اپریل 1944 کو دہلی میں ایک پبلک جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ پرشوکت اعلان فرمایا کہ میں تمام علماء کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے مقابلہ میں قرآن کریم کی کسی مقام کی تفسیر لکھیں، اور جتنے لوگوں سے اور جتنی تفسیروں سے چاہیں مدد لے لیں، مگر خدا کے فضل سے پھر بھی مجھے فتح حاصل ہوگی۔ روزنامہ الفضل قادیان۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعے مجھے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہے، اور میرے اندر اس نے ایسا ملکہ پیدا کر دیا ہے جس طرح کسی کو خزانہ کی کنجی مل جاتی ہے، اسی طرح مجھے قرآن کریم کے علوم کی کنجی مل چکی ہے۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں جو میرے سامنے آئے اور میں قرآن کریم کی افضلیت اس پر ظاہر نہ کر سکوں۔ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ انوار العلوم جلد 17۔ اسلام کے اس فتح نصیب جرنیل اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند ارجمند نے کیا معاندین اسلام اور کیا مستشرقین سب کے قرآن کریم پر کیے گئے اعتراضات کے ایسے جامد و ساکت جواب دیے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اگر دیانتداری کے ساتھ آپ کے جوابات کو پڑھے تو ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ قرآن ہی ایک کامل و مکمل کتاب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کو وہ عظمت حاصل ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کی مذہبی کتاب بھی اس فضلیت کی حامل ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے۔ اگر کوئی وید کا پیرو ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی توریت کا پیرو ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی انجیل کا پیرو ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اور قرآن کریم کا کوئی استعارہ میرے سامنے رکھ دے جس کو میں بھی استعارہ سمجھوں، پھر میں اس کا حل قرآن کریم سے ہی پیش نہ کر دوں تو وہ بے شک مجھے اس دعویٰ میں جھوٹا سمجھے۔
لیکن اگر پیش کر دوں تو اسے ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں قرآن کریم کے سوا دنیا کی اور کوئی کتاب اس خصوصیت کے حامل نہیں۔ فضائل القرآن بحوالہ الفضل، علمی و ادبی مشاہیر کے تاثرات۔ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور محقق اور ادیب جناب نیاز محمد خان نیاز فتح پوری مرحوم نے آپ کی تفسیر کبیر جلد سوم کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں لکھا کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کے تبخر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا۔ کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے ہا اولائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کو جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں۔ خدا آپ کو تا دیر سلامت رکھے۔ تاریخ احمدیت جلد 8۔ اسی طرح عبد الماجد صاحب دریابادی نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے وصال پر لکھا کہ قرآن و علوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اور اولو العزمی سے اپنی طویل عمر میں جاری رکھیں، ان کا اللہ انہیں صلہ دے۔ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح، تبیین و ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ اخبار صدق جدید لکھنؤ۔ تفسیر کبیر کے بارے میں جناب اختر اورینوی ایم اے سابق صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی تحریر کرتے ہیں، میں نے یکے بعد دیگرے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر کی چند جلدیں پروفیسر عبد المنان بیدل سابق صدر شعبہ فارسی پٹنہ کالج و حال پرنسپل شبینہ کالج پٹنہ کی خدمت میں پیش کیں، اور وہ ان تفسیروں کو پڑھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے مدرسہ عربیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے شیوخ کو بھی تفسیر کی بعض جلدیں پڑھنے کے لیے دیں، اور ایک دن کئی شیوخ کو بلا کر انہوں نے ان کے خیالات دریافت کیے۔ ایک شیخ نے کہا فارسی تفسیروں میں ایسی تفسیر نہیں ملتی۔ پروفیسر عبد المنان نے پوچھا کہ عربی تفسیروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ شیوخ خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک نے کہا پٹنہ میں ساری عربی تفسیریں ملتی نہیں ہیں، مصر و شام کی ساری تفاسیر کے مطالعہ کے بعد ہی صحیح رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے قدیم عربی تفسیروں کا تذکرہ شروع کیا اور فرمایا مرزا محمود کی تفسیر کے پایا کی ایک تفسیر بھی کسی زبان میں نہیں ملتی۔ آپ جدید تفسیریں بھی مصر و شام سے منگوا لیجئے اور چند ماہ بعد مجھ سے باتیں کیجئے۔ عربی و فارسی کے علماء مبہوت رہ گئے۔ تاریخ احمدیت جلد 8۔ تفسیر کبیر کے محاسن و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے جناب پروفیسر اختر اورینوی صاحب مزید رقم تراز ہیں۔ حضرت مرزا محمود احمد رضی اللہ عنہ کی تصنیفی کارناموں میں گل سر سبز تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر کی تابناک جلدیں ہیں۔ یہ تفسیریں سراج منیر ہیں، ان سے قرآن حکیم کی حیات بخش شعاؤں کا انعکاس ہوتا ہے۔ تفسیر قرآنی کی یہ دولت سرمدی دنیا اور عقبہ کے لیے لاکھوں سلطنتوں اور ہزاروں ہزار جنتوں سے افضل ہے۔ علوم قرآنی کے گوہرہائے آبدار کان معانی و معدن عرفان سے نکالے گئے ہیں۔
خواص معارف پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ان تفسیروں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ تاریخ احمدیت جلد 8۔ دور خلافت میں اشاعت قرآن کی مسائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 52 سالہ دور خلافت میں بر صغیر پاک و ہند کے دوسرے ممالک میں بھی قرآن کریم کے ترجمے کر کے مبلغین کے ذریعے پہنچائے گئے۔ اردو اور انگریزی کے علاوہ 15 زبانوں میں تراجمے قرآن پر کام شروع ہوا۔ اپنے شعور سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک خدمت قرآن کرنے والے اس پسر موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت قرآن سے کیا محقق، کیا ادیب، تاریخ دان و سائنس دان سے لے کر ریاضی دان و سیاست دان کے ساتھ ساتھ ہر باشعور شخص نے بھی خوب استفادہ کیا۔ اسی طرح ہر مشورہ کرنے والے کو قرآن کریم کی روشنی میں مفید مشوروں سے نوازا۔ اللہ کرے کہ ہم سب افراد جماعت، خاص طور پر لجنہ اماء اللہ، آپ کی خدمت قرآن کے کام کو آگے بڑھانے والی بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شان قرآن کے متعلق تقاریر و تصانیف سے فیض یاب ہو کر معلمات بن کر قرآن کریم کی زندہ و جاوید تعلیم سے احمدی عورتوں، بچوں اور بچیوں کو آراستہ کرنے والی بنے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے پردرد قلب صافی سے نکلی ہوئی دعاؤں کے وارث بنائے، آمین۔ قرآن پاک ہاتھ میں ہو، دل میں نور ہو، مل جائے مومنوں کی فراست خدا کرے۔ قائم ہو پھر سے حکم محمد جہان میں، ضائع نہ ہو تمہاری یہ محنت خدا کرے۔ کلام محمود ما فرہنگ۔ خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے، خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلہ میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلہ میں ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ الموعود انوار العلوم۔ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ ملفوظات جلد اول۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کی روح پر ابد الآباد تک رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا چلا جائے، آمین۔ ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ، ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔